بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن نہیں جیتا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما امریکہ کا صدارتی انتخاب جیت گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے لیے پی ٹی آئی کے دوست بہت پر امید تھے، دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ امریکن پاکستانیوں کی اکثریت نے ٹرمپ کو ووٹ دیا اور فنڈز کے علاوہ مہم بھی اس کے حق میں چلاتے رہے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ اگر میں غلط نہیں تو 16 کروڑ امریکی رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ ان میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 25 لاکھ مسلمان اور لگ بھگ 5 لاکھ پاکستانی ہیں۔ اب 16 کروڑ میں سے یہ اتنا بڑا نمبر نہیں کہ امریکی الیکشن کے نتائج پر کوئی بڑا اثر ڈال سکے، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سارے الیکشن کا نتیجہ ان 5 لاکھ پاکستانیوں یا 25-30 لاکھ مسلم ووٹروں کے ہاتھ میں ہے۔ الیکشن میں ایک ایک ووٹ شمار ہوتا ہے اور امیدوار اس ووٹ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ پھر صدارتی امیدوار نے یہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ انہیں ملک کے ہر مذہب، ہر نسل اور ہر رنگ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لہٰذا وہ پورے ملک کے منتخب نمائندے ہیں، نہ کہ ایک مخصوص کمیونٹی، رنگ یا مذہب کے لوگوں کے نمائندے ہیں۔ 2016 کے امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جب صدارتی مہم شروع کی تو مسلم اور پاکستانی ووٹرز اس کے لیے کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت ٹرمپ نے اپنی ساری توجہ بائبل بیلٹ اور مقامی امریکیوں پر مرکوز رکھی تھی۔ اس وقت میں بھی امریکہ میں موجود تھا اور تقریباً ہر پاکستانی سے یہی سننے کو ملتا کہ انہیں ٹرمپ کی وجہ سے سخت خوف ہے۔ پاکستانی امریکی ڈاکٹرز، پروفیشنل اور عام شہریوں کو یہ فکر لاحق تھی کہ ٹرمپ کے صدر بننے سے ان کی نوکریاں اور زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ ٹرمپ نے اس وقت مسلمانوں کو اپنی انتخابی مہم کا ہدف بنایا۔ اس کا نعرہ تھا کہ امریکہ کو عظیم بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے مسلمانوں اور غیر ملکی تارکین وطن کو خطرہ قرار دیا۔ اس کی مہم میں غیر قانونی امیگرینٹس اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف جذبات کو ابھارا گیا۔ صدر بنتے ہی اس نے مسلم ممالک پر پابندی لگا دی، جس سے امریکیوں کو لگا کہ وہ اپنے ملک کو محفوظ بنا رہا ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب نیو یارک ایئرپورٹس پر لوگوں کو روکا گیا تو ہزاروں شہری احتجاج میں سڑکوں پر نکل آئے، اور اس معاملے پر پورے امریکہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن پھر وقت بدلا۔ ٹرمپ کی پالیسیوں نے معاشرتی تقسیم کو مزید گہرا کر دیا، اور 2024 کے انتخابات میں ہمیں پاکستانی برادری میں ایک انوکھا منظر دیکھنے کو ملا۔ اب کی بار پاکستانی امریکی ٹرمپ کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ جہاں کبھی ٹرمپ کا ذکر ہی خوف اور بے چینی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب وہی پاکستانی نہ صرف ٹرمپ کی حامی بن گئے، بلکہ چندہ دے کر اور لابنگ کر کے اس کی حمایت میں سرگرم ہو گئے۔ اب کی بار ٹرمپ نے مسلمانوں کو براہ راست ہدف بنانے کے بجائے غیر قانونی تارکین وطن پر اپنی توجہ مرکوز کی، اور پاکستانی امریکیوں کو یہ بات کافی پسند آئی۔ ان کے خیال میں ٹرمپ کی امیگرینٹس مخالف پالیسی سے ان کی معاشی حالت مضبوط ہو سکتی ہے۔ اب وہ لوگ جو چند سال پہلے ٹرمپ کے خلاف تھے، اسی کے حامی بن چکے ہیں۔ پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ شاید اب ٹرمپ عمران خان کو رہا کرانے اور پاکستان میں ایک نئی تبدیلی لانے میں کردار ادا کرے گا۔ یہ بدلتے سیاسی موسم اور جذبات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وقت اور حالات کے ساتھ سیاست اور وفاداریاں بھی بدل جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ٹرمپ پاکستانی امریکیوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکے گا؟ کیا امریکی صدر پاکستان کی سیاست میں وہ کردار ادا کرے گا جس کی امید پاکستانی اس سے وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ وقت بتائے گا کہ ان امیدوں کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر اس وقت پاکستانی امریکیوں کا دل ٹرمپ کے لیے دھڑک رہا ہے۔ عمران خان کا یہ نیا ٹرمپ کارڈ جو 20 جنوری کے بعد استعمال ہوگا،
تو سوال یہ ہے کہ اگر 25 کروڑ لوگ عمران خان کو تمام تر کوششوں، ووٹ دے کر، ہنگاموں، مار دھاڑ اور جیل سے اب تک رہا نہیں کرا سکے اور دوبارہ وزیر اعظم آفس میں نہیں بٹھا سکے، تو کیا اکیلا ٹرمپ یہ کام امریکہ میں مقیم پاکستانیوں اور یہاں کے پاکستانیوں کے لیے کر سکے گا، جن کی آخری امید اب ٹرمپ ہی رہ گیا ہے؟